یہ شرمندگی کم کرنے کا معاملہ ہے. ہم پاکستان سے نہیں ہارے، ہم چین سے ہارے. ڈپٹی آرمی چیف ہے، اس کا میں خطاب سن رہا تھا جس میں اس نے عجیب و غریب ریزنز پیش کی ہیں بھارت کے ہارنے کی. ہم نے مہنگے ہتھیار اور مہنگے بجٹ اور بڑے بجٹ رکھنے والی، کئی گنا بڑے بجٹ رکھنے والی فوج کو دنیا بھر کے سامنے شکست دی. اگر پاکستان کے اپنے اندر لگے ہوئے پروجیکٹس پہ چائنیز سیکورٹی والوں کو الاؤ پاکستان نہیں کر رہا کہ آپ آئیں، تو جنگ میں ان کو مطلب ہے کیوں وہ شریک کریں گے؟ یہ ایک ٹیم ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، یہ اس کی فتح ہوئی ہے بھائی جان. بھارت جو ہے وہ اپنی ایک عبرتناک شکست جو پاکستان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، پورا سماج اور پورا معاشرہ اور پورا جو گورن کرنے والا سسٹم ہے بھارت کا، وہ ابھی تک سٹ پٹایا ہوا ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور بجائے یہ کہ وہ گریسفلی اپنی شکست کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، وہ سمپل ایک بونگیاں مار رہے ہیں. آپ سیاسی جو حکومت ہے وہ اپنی بونگیاں مار رہی ہے، اور جو عسکری ان کی قیادت ہے وہ اپنی بالکل علیحدہ سے ایک نیا شیش محل جھوٹ کا وہ کھڑا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب ان کا جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں، اس کا میں خطاب سن رہا تھا جس میں اس نے عجیب و غریب ریزنز پیش کی ہیں بھارت کے ہارنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ہم تو دو تین ملکوں سے لڑ رہے تھے جن کا فیس پاکستان تھا. ہم چین سے لڑ رہے تھے لیکن سامنے چین نے پاکستان کو رکھا بتا، یا ہم ترکی سے لڑ رہے تھے یا فلاں سے لڑ رہے تھے، اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور ان کی سپلائی چائنا سے آتی ہے وغیرہ وغیرہ. کمال ہو گیا، چائنیز جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے، پاکستان کا بجٹ، ڈیفنس کا بجٹ بھارت سے کئی گنا کم ہے. بھارت جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ جب خرچہ کرتا ہے تو وہ فرانس سے رافیل طیارے بھی لیتا ہے، مغربی ممالک کی مہنگی سے مہنگی ہتھیار اور مہنگے سے مہنگے ٹیکنالوجی وہ خریدتے ہیں. اس جنگ میں اسرائیلی ان کے ساتھ تھے. یہ جو ڈرون پاکستان کے اوپر آ رہے تھے، یہ اسرائیلی ماہرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیلی ڈرون استعمال ہو رہے تھے، ان کی ساری ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی. ہمارا تو ڈیفنس بجٹ ہی کم تھا، ہم نے اپنے کم خرچ میں جو ٹیکنالوجی ہمیں مل سکتی تھی ہم نے لی، ہم نے جو ہارڈ ویئر خرید سکتے تھے ہم نے وہ خریدے، اور اس کا ہم نے استعمال کیا. اس کے باوجود اگر بھارت کو شکست ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ معاملہ صرف ٹیکنالوجی یا صرف کوئی ہارڈ ویئر یا صرف پلین کا نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس کے اپنے آفیشل نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ رافیل ایک بہترین طیارہ ہے. یعنی رافیل میں کوئی مسئلہ نہیں تھا جو پاکستان نے گرائے، مسئلہ چلانے والوں میں ہے. رافیل چلا کون رہا ہے؟ ایک پائلٹ چلائے گا نا. فرق وہاں ہے. ٹیکنالوجی تو دونوں طرف تھی، ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والا کوئی یوز کرنے والا ہوگا نا. ہیومن سکل چاہیے نا، ایک پلاننگ چاہیے نا. تو ہماری پلاننگ ہو یا ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ایک استعمال ہو، ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں، ہمارے پائلٹس ہوں، ہمارے فوجی ہوں، یہ جو ہیومن سکل ہے، معاملہ تو وہاں آ کے ختم ہوتا ہے. وہ پاکستان نے پروف کر دیا کہ ہم نے نسبتاً یعنی کئی گنا کم دفاعی بجٹ میں کم قیمت پہ جو ہتھیار ملتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم نے مہنگے ہتھیار اور مہنگے بجٹ اور بڑے بجٹ رکھنے والی، کئی گنا بڑے بجٹ رکھنے والی فوج کو دنیا بھر کے سامنے شکست دی ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس میں یہ بات کرنی کہ نہیں وہ دراصل پاکستان نہیں تھا، وہ تو چین تھا، یہ بالکل ایک دیوار سے سر مارنے والی بات ہے نا. یا تو یہ ہو کہ بھارت جو اسلحہ استعمال کر رہا تھا وہ بن رہا ہے لدھیانہ میں، جلندھر میں، اور پاکستان جو استعمال کر رہا ہے وہ بن رہا ہے مثال کے طور پہ بھاولپور میں یا گجرانوالہ میں. ایسا تو نہیں ہے. آپ نے بھی باہر سے خریدے، ہم نے بھی باہر سے خریدے. اصل بات دنیا بھر کی فوجیں دفاعی سامان یہ دنیا بھر کے ملک کرتے ہیں ایسا. تو اصل چیز صرف مشین نہیں ہوتی، اصل چیز آپریٹ کرنے والا، یعنی اس کو چلا کون رہا ہے، ہیومن سکل کیا ہے. تو یہ کہنا ان کا بہت عجیب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فرنٹ فیس تھا، لڑ چین رہا تھا. چین کہاں سے لڑ رہا تھا؟ کوئی چینی پائلٹ تھا اس میں؟ کوئی چینی میزائل یعنی کوئی آپریٹر چینی تھے؟ ٹیکنالوجی کو سارا جو لک آفٹر کرنے والے کیا سارے چینی تھے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو چین سامنے آ کے بتاتا. اور پاکستان اور چائنا کے جس طرح کے تعلقات ہیں، یہ دونوں کے دونوں ممالک مل کر اکٹھے جنگ لڑے بھی تو اس میں بھی حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کیوں چھپائے گا؟ چائنا آن دا ریکارڈ
ان کی فرمائش ہے. چائنا ظاہر ہے کہ پاکستان کا بہترین دوست ہے, بھائیوں جیسے تعلقات ہیں, لیکن اس کے باوجود چین پاکستان پر ایک ان کی فرمائش ہے کہ جہاں جہاں ان کی سائٹس پر کام ہو رہا ہے چائنیز سیکورٹی کو آنے کی اجازت دی جائے. پاکستان نے ابھی تک وہ اجازت نہیں دی. تو اگر پاکستان کے اپنے اندر لگے ہوئے پروجیکٹس پہ چائنیز سیکورٹی والوں کو الاؤ پاکستان نہیں کر رہا کہ آپ آئیں, تو جنگ میں ان کو مطلب ہے کیوں وہ شریک کریں گے؟ اور اگر کر بھی لیں گے بالفرض محال کر بھی لیں گے تو پھر بتائیں گے کھل کے, چھپانے کی کیا بات ہے؟ تو یہ جو ہوا, یہ جس مارکے میں پاکستان جیتا ہے, اس میں یہ خالصتاً پاکستان ایئر فورس, پاکستان ملٹری, پاکستان نیوی, پاکستان کے پروفیشنلز, آئی ٹی کے ماہرین اور جو ان کا انٹیلیجنس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. یہ ایک ٹیم ہے. اس کا ٹیم ورک جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں کام کر رہا تھا, یہ اس کی فتح ہوئی ہے بھائی جان. اس میں یہ دیکھنا کہ ترکی نے کیا دے دیا اور یا پھر چین نے کیا دے دیا, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی تک. تو یہ بالکل ایک آپ کہیے کہ اس بوکھلاہٹ کا ایک ثبوت ہے, ایک اور ثبوت ہے کہ دراصل یہ شرمندگی کم کرنے کا معاملہ ہے کہ ہم پاکستان سے نہیں ہارے, ہم چین سے ہارے ہیں, یا ہم چائنا, ٹرکی اور پاکستان کے ایک متحدہ کوشش تھی جس نے ہمیں برباد کر دیا. ایسا تھا نہیں بھائی صاحب. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں. پراوین سہنی جو کہ آپ ہی کے ایک تجزیہ نگار ہیں, میں انہی کا کامنٹ دہرا دیتا ہوں کہ پاک بھارت جنگ میں کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے سوائے بھارتیوں کے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ, مستقل جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ بالکل ہی ایک نئی چیز لے کر آ گئے کہ چونکہ وہ چینی یعنی چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر یا ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں, ملٹری ایئر کرافٹس, اگر آج دنیا میں ان کے شیئرز بڑھ گئے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, ان کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو اس کی وجہ پاکستانی پائلٹس اور پاکستانی ٹیکنیشنز اور پاکستان آرمی کی پروفیشنل ایکسلنس ہے. وہ پروفیشنل ایکسلنس ہے جس کی وجہ سے ان ہتھیاروں کے ڈیمانڈ بڑھی ہے. ورنہ اس مارکے سے پہلے جو پاکستان نے یعنی جو جیتا ہے, اس سے پہلے دنیا کی گلوبل مارکیٹ یہی تھی. اس میں چینی ہتھیار کتنے کے بک رہے تھے اور فرینچ ہتھیار کتنے کے بک رہے تھے سب جانتے ہیں. کیا یعنی جو رافیل ہے وہ مہنگا تھا, یا پاکستان جو ہم چلا رہے تھے یعنی چائنیز جو فائٹنگ مشین تھی وہ مہنگی تھی؟ چینی طیارے مہنگے ہیں یا فرینچ طیارے مہنگے ہیں؟ ظاہر ہے کہ رافیل بہت مہنگا تھا. اب اگر ان کی ویلیو بڑھی ہے تو اس وجہ سے بڑھی ہے کہ انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ان لوگوں نے جو اس کو چلا رہے تھے. اس کو اگر ہم بہت ہی آسان الفاظ میں مزید آسان کرنا چاہیں تو گاڑیوں کی جب ریس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کہ گاڑی کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, انجن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے اس کی مہارت, اس کی اسکل اگر نہ ہو تو گاڑی بیکار ہے. گاڑی نے کیا کرنا اگر چلانے والا ہی نہیں ہے؟ سو جو اصل بات جہاں پہ انڈیا کو فوکس کرنا چاہیے, میں پھر دوبارہ بھارتی تجزیہ نگار پراوین سہنی کو ہی کوٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس جنگ میں جو آپ کو شکست ہوئی ہے اس سے اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ یہ سیکھیے کہ آپ اتنے بڑے بجٹ کے باوجود دنیا کی بہترین جو ملٹری انڈسٹری ہے اس سے چیزیں ہارڈ ویئر لینے کے باوجود اگر آپ ہار رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کی اپنی ٹریننگ میں کمی ہے. بہت سیریس پروفیشنل فلاز ہیں, انکلوڈنگ یہ ڈپٹی آرمی چیف صاحب کی صحت. آپ بھی ذرا صحت کا اپنی خیال کریں, کو لگے تو صحیح کہ فوجی کھڑا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا, یہ بہرحال جھوٹ کا معاملہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ بول کے پھنس جائے تو پھر اسے قیامت تک جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے.